السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير وذكر وأنثى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر نصف صاع من قمح وصاع من تمر أو شعير أو زبيب عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما تحب وترضى. نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم آج رمضان کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اس رب کریم کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے عافیت کے ساتھ ہم نے رمضان کو پایا، اور اس کی توفیق سے اللہ کے نیک بندوں کو اعمال اور طاعات کی توفیق نصیب ہوئی، اعمال نصیب ہوئے۔ اس پر سب کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ نہ جانے آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ، کتنے ہمارے رفقاء اور احباب گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ دنیا میں نہیں۔ آج کی مجلس میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اور راتیں ہیں، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور عید پہ ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت کے کیا احکام ہیں، اور عید کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ مختلف امور قابل وضاحت ہیں۔ ایک طاق رات باقی ہے، اور حضور علیہ السلام نے طاق راتوں کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی وتر من العشر الاواخر۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب 27ویں کی گزر چکی، اب ایک 29ویں کی شب ہے، اس شب کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ کیا معلوم کہ لیلۃ القدر اس سال اللہ تعالی نے 29 میں مقدر فرمائی۔ بقیہ رمضان کے 2 یا 3 روز جو باقی ہیں، یہ اختتام رمضان ہے، اور یاد رکھو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ ابتدا اچھی ہو، خاتمہ خراب ہو جائے تو ابتدا بھی ضائع ہو جاتی۔ آدمی کا بھی خاتمہ اچھا ہو جائے تو پچھلی زندگی پہ کانٹا لگا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی زندگی بھر نیک اعمال کرتا ہے،
لیکن خاتمے سے پہلے، موت سے پہلے ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے، جس برے کام کی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدعملیاں کرتا ہے، لیکن وفات سے قبل ایسے نیک اعمال اللہ اسے کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہونے کے باوجود جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اللہ خاتمہ دیکھتے ہیں کس کا کیسے خاتمہ ہوا۔ زندگی کے خاتمے کی بھی فکر کرو، رمضان کے اچھے خاتمے کی بھی فکر کرو۔ اللہ ہمارا زندگی کا خاتمہ بھی اچھا فرمائیں، خاتمہ بالایمان فرمائیں، خاتمہ بالاعمال فرمائیں، خاتمہ بالخیر فرمائیں، خاتمہ بالحسنات فرمائیں۔ اللہ برے خاتمے سے بچائیں، بری موت سے بچائیں، بے ایمانی کی موت سے بچائیں، بدعملی کی موت سے بچائیں، گناہوں والی موت سے بچائیں، بدکاری والی موت سے بچائیں۔ اللہ والوں کو خاتمے کی فکر رہتی تھی، نہ جانے خاتمہ کیسے ہو، اس لیے زندگی کی دعائیں یہی ہوتی تھیں، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، کوئی ایسا گناہ نہ سرزد ہو جائے جس سے میرا خاتمہ خراب ہو۔ ایک شخص ایک غزوے میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کافر تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور جہاد میں کود پڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، اس جنتی کو دیکھو جس نے ایک نماز کوئی نہیں پڑھی، جس نے ایک نماز کوئی نہیں پڑھی لیکن جنت میں چلا گیا۔ نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، روزہ کوئی نہیں رکھا تھا، حج کوئی نہیں کیا تھا، زکوٰۃ کوئی نہیں دی تھی، اعمال کوئی نہیں کیے تھے، بس ایمان قبول کیا اور موت آ گئی، اللہ نے جنت نصیب فرما دی۔ ایسے ہی رمضان کے خاتمے کی فکر کی جائے، پورے 28 دن 27 دن روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، نیک اعمال کیے، لیکن آخری دنوں میں روزہ چھوٹ گیا، شاپنگ کے اندر نمازیں چلی گئیں، عید کی خریداریوں کے اندر تراویح چلی گئی، عید کی تیاریوں کے اندر اعمال ضائع ہو گئے، اور معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری دن خراب ہو گیا، رمضان کی آخری راتیں خراب ہو گئیں، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں رمضان کا خاتمہ آپ کے میرے حق میں خراب نہ ہو جائے۔ استقامت کا مظاہرہ کریں، بلکہ آنے والے جو لمحات ہیں یہ لمحے فکریاں ہیں، نہ جانے کہ میری عبادتیں، میری طاعتیں، میرے روزے، میری تراویح، میرے اعمال میرے خالق کو قبول ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نیک بندے ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا جاگنا تجھے قبول بھی ہے کہ نہیں، ہمارے جاگنے میں وہ آداب ہیں بھی صحیح کہ نہیں جو آداب ہونے چاہیے۔ یا اللہ ہمارے جاگنے میں، ہمارے اعمال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو معاف کر دے۔ اس لیے جب سحری کا وقت آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری میں ان کا استغفار بڑھ جاتا ہے، ان کی معافیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کی دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی توبہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ اعمال کرنے کے باوجود صبح استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو تو معاف کر دینا۔ اب جب رمضان گزر رہا ہے تو ہر لمحہ ندامت ہو، ہر لمحہ آنسو بہاؤ، ہر شب آنسو بہاؤ، ہر دن تھر تھری رہے، کپ کپی رہے، خوف رہے۔ میرے مالک میں نے رمضان کو بے قدری سے گزار دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے اس وقت کی قدردانی نہیں کی، تو مجھے معاف فرما دے، اور باقی میرے جو لمحات ہیں انہی لمحات کو میری بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں ہر روز اللہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتی، 10 لاکھ آدمیوں کی۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے لوگوں کی میرے اللہ پورا رمضان مغفرت کر چکے ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی آخری رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ یہ فکر رہے کہ اللہ اگر اب تک مغفرت نہیں ہوئی تو آخری رات کے مغفورین میں شامل فرما دے، آخری رات کے بخشے ہوئے میں شامل فرما دے، ورنہ تو میں مارا گیا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ اس لیے کہ تیرے حبیب نے اور جبریل امین نے یہ کہہ دیا، حضور منبر پہ چڑھ رہے تھے خطبے کے لیے، آمین 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 کہی، اور پھر فرمایا جبریل نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے، اور وہ بد دعا یہ ہے کہ جس کا رمضان گزرا اور وہ بخشش نہیں کروا سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اس پہ آمین کہی۔ تو میں تو مارا گیا، اگر میری بخشش نہیں ہوئی تو میں تو تباہ ہو گیا۔ اعمال بڑھ جانے چاہیے۔ ان آخری ایام کے اندر ادب بڑھ جانا چاہیے، زبان رک جانی چاہیے، ہاتھ رک جانے چاہیے، اعضاء گناہوں سے رک جانے چاہیے۔ آج مسلمانوں تم سے ادب چلا گیا، اب رسول اللہ کا ادب بھی نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا لوگ ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولتے تھے، ماں باپ کے بارے میں بھی قرآن نے حکم دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بھی نرمی سے پیش آیا کر، ماں باپ سے بھی نرم بات کیا کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ استادوں کا ادب، اپنے بڑوں کا، مشائخ کا، اللہ والوں کا، علماء کا ادب، مسجدوں کا ادب، عام مسجد کا ادب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدوں میں شور کرنے سے باز آ جاؤ، لوگ مسجدوں میں شور کرنے سے باز آ جائیں، واللہ ورنہ اللہ ان کی شکلیں بدل دیں گے۔ یہاں تک وعید ہے، یہ عام مسجد کے ادب کا حکم ہے۔ اور آج کیسے مسلمان ہو، کیسے پڑھے لکھے ہو، ڈگری ہولڈر ہو، کہ نبی کے حرم میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہو، چور چور کے نعرے لگاتے ہو، اور ڈرتے نہیں ہو کہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ کائنات کی سب سے بڑی مقدس
आला अरफा अहसन अजमल शख्सियत बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्से मुख्तसर का मिस्दाक पैगंबर, वो पैगंबर जिसके दरबार में जिब्रील भी आते थे तो अदब के साथ आते थे, वो पैगंबर जिसके दरबार में जूतों की आहट भी गवारा नहीं की जाती थी, नहीं की जाती है। आज उस रोजे के सामने खड़े होकर, ओ पाकिस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी कैसी तरबियत हुई, तुमने हुजूर के रोजे के सामने खड़े होकर नारेबाजी की, तुम्हें खुदा का डर भी नहीं आया, तुम्हें हुजूर का हया भी नहीं आया। ऐ काश कि कौम कुरान पढ़ती, कुरान ने आदाब सिखाए हैं। सूरह हुजरात को पढ़ो, छोटी सी सूरत है, हुजूर के भी आदाब हैं, मुआशरे के भी आदाब अल्लाह ने बयान किए, मुसलमानों के एक दूसरे के साथ निभा को भी बयान किया। इस छोटी सी सूरत को ही देख लो। और अगर तुम्हें तुम्हारे लीडर कुरान से ज्यादा महबूब हैं तो फिर अपने ईमान का इलाज करो, फिर तुम्हारा ईमान मशकूक है। किसी के कहने पर, किसी की खुशनुदी के लिए हुजूर को सताते हो। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को सताते हैं, अल्लाह के रसूल को ईज़ा देते हैं, उन पे अल्लाह दुनिया में भी लानत करते हैं, आखिरत में भी लानत करते हैं। कबीले बनु तमीम के लोग आए, हुजूर हुजरे में थे, बाहर से खड़े होकर उन्होंने आवाजें लगाना शुरू कर दी, या मोहम्मद उखरुज इलैना, या मोहम्मद उखरुज इलैना, मोहम्मद आओ हमारे पास, मोहम्मद हमारे पास आओ, हमें आपसे मिलना है। हुजूर की बेअदबी का पहलू निकल रहा था। हुजूर का अदब यह था, दरवाजा ना खटखटाओ, इंतजार करो, हुजूर खुद बाहर आए, तशरीफ लाएं, फिर मुलाकात करो। यह अदब बताया कुरान ने। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम, अगर ये सब्र करते और आप खुद तशरीफ लाते, इनके लिए बेहतर होता। और इससे पहले फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, रसूलुल्लाह के पास शोर नहीं करते, वही तक़वे वाले हैं, वही तक़वे वाले हैं जो हुजूर के पास शोर नहीं करते। वहां तो सलाम भी ऊंची आवाज करने से मना है, रोज़े अथर पे हाजिरी दो तो सलाम भी आहिस्ता से करो। वहां तो पांव की आहट भी मना है। बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। और अल्लाह का मामला हो तो दीवाने हो जाओ, और हुजूर का मामला हो तो खबरदार रहो, होशियार रहो। इसलिए कि यहां अदना सी बेअदबी भी आदमी को काफिर बना देती। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं किसी सियासी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन हुजूर की हुर्मत कुर्बान नहीं होने देंगे। हमारे पास कुरान और हुजूर के अलावा और है क्या? हुजूर ही हमारा अव्वल आखिर सहारा है, दुनिया का भी आखिरत का भी। और तुम इतने बदतमीज हो गए कि मेरे आका के रोजे के सामने खड़े होकर तुम्हें शर्म ना आई? अपनी सियासत का गंद
پاکستان سے نکال کر تم نے حرمین میں پہنچایا، پوری دنیا میں ملک کو رسوا کیا، بدنام کیا۔ شرم کرو، توبہ کرو، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کے حجرے سے باہر، حضور کا روضہ حضور کے حجرے میں ہے، آپ کے روضے سے باہر آوازیں لگاتے ہیں، اکثر جاہل ہیں، اکثرهم لا یعقلون، لا یعقل ہیں، بے عقل ہیں۔ اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی حضور کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تمہیں لے جائے وہاں، ادب کے ساتھ لے جائے۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے جب بھی کہا کہ حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، وہ دعا دیتے تھے اللہ ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ او بے ادبو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں نے تو قاسم نانوتوی کو دیکھا، پڑھا، سواری پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، نبی کا گنبد خضرا نظر آیا تو سواری سے نیچے اتر پڑے۔ مجھے حیا آتی ہے، سامنے حضور کا روزہ ہے اور حضور زیر زمین آرام فرما ہوں، اور قاسم نانوتوی وہ سواری پہ سوار ہو کر چلے۔ میں نے تو امام مالک کو مدینے کا ادب کرتا دیکھا۔ امام مالک مدینہ میں برسہ برس رہے، ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی مدینے میں قضاء حاجت نہیں کی، قضاء حاجت نہیں کی مدینے میں، کہ یہ مدینے کی بے ادبی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر قضاء حاجت فرماتے تھے، اور نبی کے روزے پہ بیٹھ کر جب امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے، حدیث پڑھاتے، تو آہستہ آواز کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ، کہ لوگوں نے کہا حضرت آپ آہستہ بولتے ہیں، پیچھے آواز نہیں پہنچتی، لوگوں تک آواز نہیں جاتی۔ امام مالک سے کہا گیا آپ ایک منادی مقرر کر دیں جو اونچی آواز کے ساتھ سبق کو دہرا دیا کرے، تو امام مالک نے انکار فرما دیا کہ یہ نبی کا روزہ پاس ہے، یہاں پر اونچی آواز سے بولنے کو امام مالک جائز نہیں سمجھتا، حدیث اونچی آواز سے پڑھانے کو جائز نہیں سمجھا۔ آج بھی نبی کے روزے پہ لکھا ہے، اور امام مالک کہتے ہیں یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ حضور کے روزے اطہر پہ چلے جانے کے باوجود آج بھی یہ حکم باقی ہے۔ سعودیہ کے مولوی بڑے سخت ہیں، لیکن محمد بن باز کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے، نبی کے آگے اونچا نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ایمان سب ختم ہو جائے گا۔ یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ بن باز کا فتویٰ ہے، امام مالک کا فرمان ہے، امت کے علماء کا فتویٰ ہے۔ روزے پہ کپ کپاتے ہوئے جاؤ، ڈرتے ہوئے جاؤ۔ میں روسیا اس قابل کہاں ہوں کہ حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہوں؟ اور بھائی چپ کراؤ ان بچوں کو لایا نہ کرو ورنہ سنبھالا کرو۔ ایک اپنے نال بھی لاگنو بابا، یہ ادب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے۔ حضور کے روزے کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کہہ رہی ہے ولا تجہروا لہ بالقول۔ اللہ کہتے ہیں حضور کے سامنے اونچا اونچا نہ بولو، اور تم نعرے لگاتے ہو، تمہیں کسی نے روکا نہیں؟ ویسے مدینہ 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 مدینہ،
عاشق رسول بنے پھرتے ہو اور نبی کے روضے کے سامنے تم اپنی نفسانی بھڑاس نکالتے ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جیسے ایک دوسرے کے سامنے اونچے بولتے ہو. پاکستان میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہو ایک دوسرے کے خلاف. حضور کے سامنے ایسا نہ کرو, ورنہ ان تحبط اعمالکم, رب ایمان بھی ضائع کر دے گا, رب نمازیں بھی برباد کر دے گا, تمہارا عمرہ بھی تمہارے منہ پہ مارے گا, اور تمہارے روزے بھی تمہارے منہ پہ مارے گا. اس لیے کہ کلمہ اچھا, نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ آیت اتری تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آئندہ میں آپ سے سرگوشی کروں گا, کان میں بات کروں گا, اونچی نہیں بولوں گا. یہ آیت اتری تو حضرت عمر کا طرز یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا میں ہمیشہ دھیمی آواز سے بولوں گا, اور ہمیشہ آہستہ آہستہ اتنی دھیمی آواز سے بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے. یہ ادب تھا. عمر تم نے کیا کہا ہے. میں نے تو اپنے حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم کو روضہ اطہر پر داڑھی سے جھاڑو دیتے پڑھا, سنا. یہ ادب تھا ہمارے اکابر کا, روضہ اطہر کا. تم کیا جانو دین کو, دین کا مذاق بنایا. ریاست مدینہ کا نام لے کر تم نے مدینے کی اور رسول اللہ کے حرم کی توہین کی. کوئی بھی کرے گا, کوئی مسلم لیگی ہو, پپلا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, اللہ کے نبی کے مقابلے میں اس کا بائیکاٹ کریں گے. ہمیں حضور کی حرمت سے زیادہ کسی کا تقدس عزیز نہیں ہے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس کرو اب, بہت ہو گئی. پاکستان کی سیاست میں تم نے گند پھیلایا. کسی کی عزت محفوظ نہیں. ایک دوسرے کو کہتا ہے چور چور چور, دوسرا پہلے کو کہتا ہے چور چور چور. قرآن کا یہی درس ہے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا میں کیسے زندگی گزاروں. یہی سورہ حجرات ذرا پڑھ لو. وہ نقوش قرآن ہماری چھپی ہے, بہت مختصر ہے, اسی کو پڑھ لو. 3 جلد کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کلمے والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کیا خبر اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کوئی عورت کسی عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے. یہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن پہ عمل کرو. تم کیا جانو کہ اللہ کے ہاں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اور دوسروں کے گندے نام نہ رکھو, عیب والے نام نہ رکھو. کسی کو شرابی کہنا منع ہے, کسی کو چور کہنا منع ہے, کسی کو ڈاکو کہنا منع ہے. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. ہاں کوئی چور ہے, فورم موجود ہے, جاؤ آواز اٹھاؤ. عدالتیں موجود ہیں, جاؤ آواز اٹھاؤ. الناس علی دین ملوکہم. جب لوگ حکمرانوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, جب سے یہ تمہارے حکمران ناعاقبت اندیش حکمران آئے, تمام سیاسی پارٹیوں کے, قوم بھی بدتمیز بن گئی ہے. گھر گھر لڑائی ہے. کسی بڑے کسی چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں رہا, کسی بڑے کو چھوٹے پہ شفقت نہیں رہی. لوگ منصب کا احترام کرنا چھوڑ گئے ہیں, اور یہ ریت تمہارے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے ڈالی ہے. ایک فضا بنائی جاتی ہے. ہم یہ تماشا ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں.
آپ میرے مقتدی ہیں، میں نے تو آپ سے بھی کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو ووٹ دو اور فلاں کو نہ دو، کہا ہو تو مجھے بتاؤ، لیکن دل ضرور جلتا ہے۔ ایک دوسرے پہ بہتان، تہمتیں، کل کے چور ہوتے ہیں، آج کے حکمران ہوتے ہیں، آج کے حکمران ہوتے ہیں، کل چور بنتے ہیں، عدالتیں نہیں مانتی چور ہیں، ادارے نہیں مانتے چور ہیں، اور تم چور 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 ایک دوسرے کو کہہ کر قوم کو یہ درس دیتے ہو۔ ہر چھوٹا بڑے کو چور کہتا ہے، ہر بیٹا باپ کا گستاخ بن گیا ہے، بیوی شوہر کی گستاخ بن گئی ہے، شاگرد استاد کا گستاخ بن گیا ہے، معاشرے کے اندر عدم تحمل آ گیا، عدم برداشت آ گیا، حوصلہ چلا گیا، صبر چلا گیا، لوگ ماؤں کو گولیاں مار رہے ہیں، لوگ باپوں کو گولیاں مار رہے ہیں، لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آج پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، بیوی شوہر بیوی کی دشمن بن گئی۔ اس کے ذمہ دار مولوی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تم سیاستدان ہو۔ ہمیں تانے دیتے تھے تم قوم کو لڑواتے ہو، کسی دیوبندی نے کسی بریلوی کو یہ کبھی نہیں کہا، کسی بریلوی نے کسی دیوبندی کو اس طرح کا لہجہ کبھی نہیں اختیار کیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے 30 سال سے میرا بیان سننے والے لوگ یہاں موجود ہیں، کبھی ہم نے اس طرح کی گفتگو کی؟ تم سیاستدان ماحول خراب کر رہے ہو، قوم کی تربیت تم نے بگاڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری قوم تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے۔ بکواس بند کرو۔ کسی کے منہ پہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے، کسی کے منہ پہ بچوں کا گندا پیمپر پھینکا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے تم نشان عبرت ہو۔ نواز شریف کے منہ پر کسی نے سیاہی پھینکی تھی، عمران خان کے منہ پر قطر میں کسی نے بچے کا پوٹی والا گندگی والا پیمپر پھینکا تھا، ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور پھر مدینے میں حضور کے روضے کے سامنے الٹا لٹکانا چاہیے ایسے بدماشوں کو۔ ثابت بن قیس حضور کے صحابی ہیں، جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، گھر بیٹھ گئے، رونے لگ گئے۔ حضور نے پوچھا وہ ثابت نہیں آ رہا بھائی، کیا بات ہے؟ بتایا گیا حضرت وہ تو گھر میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تو آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، میں تو حضور کے سامنے اونچا اونچا بولتا رہا ہوں، میرے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، میری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ خوف تھا صحابہ میں، یہ ادب تھا صحابہ میں۔ حضور نے بلوایا ثابت کو، فرمایا ثابت تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ عشت حمیدن یعیش حمیدن ویموت شہیدن ویدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا ثابت سے کہہ دو زندگی اس کی مبارک گزرے گی، موت اس کو شہادت کی ملے گی، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ادب والا ہے، ادب کی وجہ سے ڈر رہا ہے، حضور کے آداب کا لحاظ رکھ رہا ہے، اس کی برکت یہ ہوگی یعیش حمیدن ویموت شہیدن ویدخل الجنہ، پیاری پیاری زندگی گزارے گا، شہادت کی موت نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضور نے فرما دیا، اور حضور ایک بات فرما دیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پوری نہ ہو؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ پوری نہ ہو؟ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا، اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے حقوق کے لیے کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، بات کھری کریں گے، ہمارا کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ڈاکو کھڑے ہو گئے ختم نبوت کے، ختم نبوت کا انکار،
رسول اللہ کی کرسی پہ قبضہ کرنا ہے. ختم نبوت کا منبر حضور کا ہے. اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے, مسیلمہ کذاب بھی نبی ہے, گویا وہ حضور کی کرسی پر منصب پر مسیلمہ کو بٹھانا چاہتا ہے, غلام احمد قادیانی کو بٹھانا چاہتا ہے. اور جو نبی سے نبی کی کرسی چھیننا چاہے, صدیق اکبر کا امت کا اجماع اور فتویٰ ہے, اس سے بڑا غلیظ کافر کائنات میں کوئی نہیں. ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو, اونچی آواز سے بولو, ڈرتے کیوں ہو؟ ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر ہے. امریکہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تم کافر کہتے ہو, اس لیے تمہارے حکمرانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کر کچھ نہیں سکتے تمہارے جوتے کے ڈر کی وجہ سے. صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کر دیا منکرین ختم نبوت کے خلاف, مسیلمہ کذاب کے خلاف. جنگ یمامہ ہوئی, یمن کے اندر ہے یمامہ کا علاقہ. صحابہ کود پڑے اس جنگ میں, 500 قراء صحابہ, قاری صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. ختم نبوت کے نعرے پر, ختم نبوت کے عنوان پر قربان ہو گئے, شہید ہو گئے. جس مشن پر 500 صحابہ نے, قراء صحابہ نے, اور 1200 کل صحابہ تھے, 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہو, اس ختم نبوت کو چھوڑ دیا جائے. تم حکمرانوں کے اقتدار کے لیے کبھی ہی نہیں ختم نبوت پر سودے بازی کی جائے گی, کبھی نہیں کی جائے گی. ہر حکومت آتی ہے قادیانیوں کو نوازتی. اب یہ شہباز شریف آیا, اس نے آذربائیجان میں قادیانی سفیر لگا دیا, اور وہ قادیانی سفیر وہاں کے اسٹوڈنٹس کو سفارت خانے میں بلا کر قادیانی بنا رہا ہے, اور ان سے کہا جا رہا ہے, لیکن شہباز شریف کی کان پہ بھی جو نہیں رینگ رہی. یہ سب حکمران ایک جیسے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں خدا بھی بھول جاتا ہے, رسول بھی بھول جاتا ہے. میں کوئی لیگی نہیں ہوں, نہ کوئی پی ٹی آئی کا ہوں, نہ پیپل پارٹی کا ہوں. ثابت ابن قیس بھی شہید ہو گئے, حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. ادب رسول کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انہیں حضور نے یہ پیشین گوئی کی تھی, یعیش حمیداً ویموت شہیداً ویدخل الجنہ. ثابت بن قیس, تو اتنا با ادب ہے, تجھے میرے ادب کی اتنی فکر ہے کہ بیٹھا رو رہا ہے, گھر میں زاریاں کر رہا ہے, رب کو تیرا رونا, تیرا ادب اتنا پسند آیا, زندگی بھی مبارک گزرے گی, موت بھی شہادت کی ملے گی, جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا. حضور نے جنت کی پیشین گوئی کی. یمامہ میں ثابت بن قیس شہید ہو گئے. سبحان اللہ کا, اللہ مجھے آپ کو بھی شہادت کی موت دے. آمین کہہ دو, کہہ دو. موت آ جانی ہے, لوگ روڈوں پہ بھی مر جاتے ہیں. اللہ اپنے دین کے لیے, اللہ ختم نبوت کے لیے, اللہ اپنے دین کے احکام کے لیے ہمیں موت دے دے تو اس سے اچھا سودا اور کیا ہوگا. شہید ہو گئے, حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. بابا یہ اعزاز ملتے ہیں ادب کی برکت سے, ادب کی برکت سے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حضور کا ادب ہے, حضور کے ورثاء علماء کا ادب ہے. علماء کو بھی بک بک نہ کیا کرو, بکواس نہ کیا کرو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں علماء کی غیبت نہ کرو, ان کا بڑا کڑوا گوشت ہوتا ہے, چبا نہیں سکو گے, مارے جاؤ گے. حافظ قرآن کا ادب کرو, اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں. عالم کا ادب کرو, اس کے سینے میں اللہ کے نبی کا دین ہے, اس وجہ سے اس کا احترام کرو. بابا غلاف قرآن پر میلہ بھی ہو, اسی کو بھی چومتے ہو. یہ حافظ, قاری, عالم, مولوی, ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے تو یہ اوپر غلاف ہے. اگر اس کا احترام کرو گے تو قرآن کی وجہ سے کرو گے.
فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی. تو ٹھیکیدار ہے؟ اپنے اعمال کی فکر کر. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے تیری بکری چوری کی ہے. اس ملک کی بدقسمتی ہے، میڈیا جسے چاہے نیک نام بنا دے، جسے چاہے بدنام بنا دے، جسے چاہے اس کو سیاہ کو سفید کر دے، سفید کو سیاہ کر دے. اپنے گریبان میں جھانک، اپنے اعمال کی فکر کر. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو. ادب کرو، احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، استادوں کا احترام کرو. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. آج سکولوں میں، کالجوں میں تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی نہیں جا رہی. تربیت نہیں ہے. کالجوں کے بچے اپنے استاد کو دھکے دیتے ہیں، استانیوں پہ آواز کستے ہیں. اپنا نصاب تعلیم پر غور کرو، نظام تربیت لاؤ. آج تربیت ملک میں نہیں رہی. پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں. افسر بن کر باپ کو اپنے دفتر سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ یہ دھوتی پہن کے آیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ڈوب کے مر جا. تجھے جو ملا تیرے باپ کی وجہ سے ملا. تیری دنیا تیرا باپ ہے، تیری آخرت تیرا باپ ہے، اور تو باپ کا گستاخ اس لیے بنتا ہے کہ تو ایک افسر بن گیا، بیوروکریٹ بن گیا. باپ باپ ہوتا ہے. ثابت ابن قیس شہید ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. اور سنو، کسی کو خواب میں جب شہید ہوئے تو انہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی. قیمتی لباس ہوتا ہے، لوہے کا لباس، بلٹ پروف جیکٹ کی طرح لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی تھی. کسی نے چرا لی، مر گیا ہے، کسی کو کیا پتا. اتار لی زیرہ، اتار کر لے گیا اپنے خیمے کے باہر، ایک جگہ چھپا دی. اب یہ توجہ سے سننا جو بات میں کہہ رہا ہوں. ادب کی برکات، ادب ادب کہتے ہیں جو علماء کا ادب کرتا ہے اللہ اس کی نسل سے عالم تیار کرتے ہیں. جو علماء کا بدتمیز ہے، گستاخ ہے، اس سے اور اس کی نسل سے علم دین کیا ایمان بھی نکل جاتا ہے. گستاخ دین سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہاں تو امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، مولویوں کو بدنام کرو، تہمتیں لگاؤ، الزام لگاؤ، کہو مدرسوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ملا زکوٰۃ خور ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. آج تم بھی پوچھتے ہو زکوٰۃ مدرسے پہ لگتی ہے؟ ارے احمق، حضور نے زکوٰۃ خرچ ہی طلبہ پہ کروائی تھی. قرآن نے زکوٰۃ طلباء قرآن کے طلباء پہ خرچ کرنے کا حکم دیا. للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو. اللہ نے کہا زکوٰۃ صدقات میرے صفہ کے قرآن پڑھنے والے طلباء پہ خرچ کرو، طلباء پہ خرچ کرو. اور یہ سیٹھ صاحب دکان پہ بیٹھ کر فتوے دیتا ہے مدرسے پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی. واہ مفتی صاحب. اور حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی مدرسوں کو چندہ نہ دے تاکہ یہ خود بند ہو جائیں قرآن کے مدرسے. اور جس دن یہ قرآن کے مدرسے بند ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے ترسو گے، تمہیں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی طلاق کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی تمہیں حلال اور حرام کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا. شکریہ ادا کرو ان مولویوں کا جو روکھی کھاتے ہیں، سوکھی کھاتے ہیں. تمہارے چوکیداروں سے کم ان کی تنخواہیں ہیں، اور یہ مجاہدہ کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کر ساری رات دین
کا مطالعہ کرتے ہیں, دین کو پڑھاتے ہیں, آپ کے بچوں کو عالم, مفتی, قاری, حافظ بنا کر آپ کی دنیا, آپ کی آخرت سنوارتے ہیں. آپ سے اجرت نہیں مانگتے, فیس نہیں مانگتے, رات کے 12 بجے مسئلہ پوچھتے ہو, مفت مسئلہ بتاتے ہیں. ان کی جوتیاں اٹھاؤ تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. باتیں کرتے ہو. وکیل سے مفت مشورہ لے کے دیکھو, ڈاکٹر سے مفت مشورہ لے کے دیکھو, اور مولوی کبھی آپ سے فیس نہیں مانگتا, وقت دیتا ہے آپ کو, جان کھپاتا ہے آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے. یہ ہمارے مدارس کا نظام تعلیم ہے, نظام تربیت ہے. ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ خواب میں کسی کو ملے, کہا یہ جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں اسے خواب سمجھ کر چھوڑ نہ دینا, میری بات پہ عمل کرنا ہے تو نے. توجہ ہے, حوالہ پیش کر سکتا ہوں, ذمہ دار مولوی ہوں, ذمہ دار آدمی ہوں. میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں, اسے خواب سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. خالد بن ولید کے پاس جانا, اس سے کہنا میری شہادت کے بعد میری زیرہ ایک شخص نے اتاری ہے, اور وہ زیرہ لشکر کے بالکل آخر میں ایک خیمہ ہے. نشانی یہ ہے کہ اس خیمے کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے, اور وہ گھوڑا اپنی رسی میں یوں چکر کاٹ رہا ہے. وہاں پر میری زیرہ پڑی ہے, اور اس کے اوپر فلاں سامان رکھا ہوا ہے. وہ زیرہ برآمد کی جائے, خواب سمجھ کر یہ نہ چھوڑ دینا, جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دینا. اس شخص نے خالد بن ولید کو جا کے پیغام دیا. امیر لشکر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. انہوں نے آدمی بھیجا لشکر کے بالکل آخر میں. نشانی پوری ہو گئی, گھوڑا بندھا ہوا تھا, گھوم رہا تھا, تلاشی لی, زیرہ نہ ملی. اچانک دیکھا سامان پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹایا, نیچے سے زیرہ نکل آئی. نبی کے ادب کی برکت دیکھ شہادت بھی ملی, اور شہادت کے بعد ان کے ورثاء کا جو سامان تھا اللہ نے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا. یہ ادب کی برکت. سبحان اللہ نہیں کہتے. اور سنو, ختم نبوت کی برکت, ختم نبوت پہ جان دینے کی برکت. اسی کو خواب میں یہ بھی کہا کہ جب تم مدینہ جانا تو مدینہ جا کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا پیغام دینا, اور کہنا میں نے فلاں کا قرض دینا ہے, میرا قرض ادا کرے. اللہ والوں کا اللہ قرض بھی یوں ادا کرواتے. مقروض کی بخشش نہیں ہے, شہید ہی کیوں نہ ہو. آپ سے پوچھا ایک صحابی نے, حضرت شہید کے سارے گناہ معاف ہے؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف. وہ جا رہا تھا, اس کو دوبارہ بلایا, بلا کے کہا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں, قرض معاف نہیں ہے, قرض معاف نہیں ہے. شیر آباد والو, قرض دینے کی نیت سے لیا کرو, اور کوشش کیا کرو قرض نہ لو. حضور نے منع کیا ہے بغیر مجبوری کے قرض نہ لو. اور تمہیں پیسے بڑھانے کے لیے قرضے لینے کا شوق ہے, کچا مکان بنا لو, قرض نہ لو. کوٹھیاں بنانے کے لیے قرض. ایاکم والدین, حضور نے فرمایا اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ بِاللَّيْلِ وَمُذِلَّةٌ بِالنَّهَارِ. قرض رات کی ذلت ہے, دن کا اندھیرا ہے, یہ دن کو اندھیرا کر دیتا ہے. حضور نے قرض سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والحرم والمغرم 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 والمأسم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یا اللہ مجھے قرضے کے چڑھ جانے سے محفوظ فرما, مجھ پہ قرضہ نہ چڑھے.
یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. لیکن قرضہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. فرمایا فلاں فلاں کا قرضہ ادا کر دیں اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے. علماء نے لکھا تاریخ میں ایک ہی شخصیت ہے, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی وفات کے بعد, جن کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کیا گیا. صدیق اکبر تک یہ پیغام پہنچا اور صدیق اکبر نے ثابت بن قیس کی اس وصیت کو پورا کیا. یہ اعزاز حضور کے ادب کی برکت سے ہے. اللہ ہمیں با ادب بنائے. آج کے بعد کسی کو چور نہ کہا کرو, کسی کو عیب نہ لگایا کرو. قرآن نے منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, قرآن ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برے نام, ایمان کے بعد عیب لگانا, ایمان کے بعد دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بری بات ہے. رب قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن پر آؤ. اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے تانا دیتا ہے, جب تک اللہ اس کو اسی جرم میں مبتلا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی. کسی کو چور کہو گے تو خطرہ ہے خود چور بنو گے. کوئی ہے واقعتاً چور تو تم بھی چور بنو گے اگر اس کو چور 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 کہو گے. آداب سیکھیں. بس آخری بات, عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. دیکھو کچھ بدنی باتیں کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, رمضان پورا تم نے روزے رکھے, بدنی عبادت ہے. بدن یہ ہمیں جسم کس نے دیا؟ بولو بولو, اللہ نے دیا. اس کا شکرانہ ہے اللہ کے سامنے جھک جائے. اس کا شکرانہ ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھے. اس کا شکرانہ ہے ذکر کرے جسم. اس کا شکرانہ ہے قرآن کی تلاوت کرے زبان. بدن اللہ نے دیا, جسم اللہ نے دیا, صحت اللہ نے دی, جوانی اللہ نے دی, زبان اللہ نے دی, کان اللہ نے دیے, آنکھیں اللہ نے دی, دل اللہ نے دیا, دماغ اللہ نے دیا. ایک چیز بھی نہ ہوتی بیکار ہو جاتے. اس کا شکرانہ ہے, اس کے در پہ جھک جا. روزانہ 5 وقت نماز پڑھا کر, صرف رمضان میں نہیں. رمضان میں تجھے ٹریننگ دی گئی ہے, ہسپتال میں رکھ کر مریض کو ٹریننگ دی جاتی ہے, یوں دوائی کھانی ہے, ان ٹائموں پہ دوائی کھانی ہے. پھر گھر بھیج دیا جاتا ہے احتیاط بتا کر. تمہیں بھی رمضان میں اللہ نے ماحول دیا, پورا سال نماز پڑھنی ہے, پورا سال. اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے. یہ ٹریننگ کے لیے رمضان آیا ہے. مال کس نے دیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ, جلدی بات ختم کروں. مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ اپنے دیے ہوئے میں سے حکم دے رہے ہیں خرچ کرو, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ فرض ہے. لمحہ فکری آئے 80% 90% مسلمان زکوٰۃ ہی کوئی نہیں دیتے. اور قرآن کہتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے. بخیل, میں بخیل کسی کو کہوں غصہ لگے گا, آپ کہیں غصہ لگے گا. رب کہتا ہے یہ بخیل ہے. اور رب کہتا ہے اس بخیل سے کہہ دو جس پیسے کی تو نے, زیور کی تو نے, اور بینک بیلنس کی تو نے, اپنے کاروبار کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی, یہ کاروبار, بینک بیلنس, پیسہ کل سانپ بنا کر تیرے گلے میں رب ڈالیں گے. اور حضور نے فرمایا یہ تیری باتوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالو. مال کا شکرانہ ہے, مال پاک ہو جائے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, رب نے کہا میرے حبیب ان سے زکوٰۃ لو, ان کو پاک کر دو. زکوٰۃ سے پاک ہو جائے گا مال, ورنہ مال ناپاک ہے. اس لیے ہم مولوی تم سے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی نکالا کرو, یہ فرض ہے زکوٰۃ. اور جس نے زکوٰۃ دے دیا اس کا مال محفوظ ہو گیا. من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ الشر. بھائی یہ میں لیکچر دے رہا ہوں, کلاس ہے, اس کو تقریر نہ سمجھو, سبق سمجھو, اس لیے ٹائم اوپر ہو گیا. یہ ہمارے پورے سال کے لیے سبق ہے, مرنا بھی ہے ہم نے. الحمدللہ اس فقیر کو کوئی روایتی تقریریں, رٹی رٹائی تقریریں نہیں آتی.
دو چار موضوع یاد کر لیے اور کان پہ ہاتھ رکھا اور راگڑی لگائی اور ختم. آپ نے بھی واہ واہ کر دیا, نال پیسے ہوتے گھلے دن. وہ مولوی تمہیں اچھے لگتے ہیں, پیسے بھی انہیں دیتے ہو. ہم فقیروں کو تو ختموں پہ پانی کوئی نہیں پوچھتا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ زکوٰۃ فرض ہے, صدقہ فطر واجب ہے, قربانی واجب ہے, صدقہ فطر بھی دو, اپنی فصلوں کا عشر بھی نکالو, یہ فصلوں کی زکوٰۃ ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اللہ کہتے ہیں جب فصل کی کٹائی کا موقع ہے تو اسی دن اس کا حق دے دو, اللہ کا حق دے دو. 20واں حصہ عشر ہے. گندم, کپاس, جو, باجرہ, چاول, دھان, جو بھی کاشت کرتے ہو, حتیٰ کہ گھاس میں بھی عشر ہے. درخت کاٹتے ہو, درختوں میں بھی عشر ہے. یہ مسئلے تمہیں کوئی نہیں بتاتا. اللہ کا حق دو. اور صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو, اور جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. زکوٰۃ بولو لے. آج ہر بندہ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. خدا کا خوف کرو. حضور نے فرمایا جو مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لیتا ہے, سوال کرتا ہے, کل قیامت کا دن اٹھے گا, اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. لالچ نہ کرو. یہ ایک بڑا المیہ ہے. لاکھوں پتی لوگ بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھے. یہ احساس پروگرام تھا, یہ بے نظیر پروگرام, کتنے پیسوں والے لوگ لے رہے ہیں. زکوٰۃ خیرات کا پیسہ ہے. عقل کرو. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا, پیسے والا آدمی, لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. کہنے لگے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ زکوٰۃ لیتا ہے, مستحق نہیں ہے. زکوٰۃ لیتا ہے اس لیے کبھی زندگی میں پوری پڑتی ہی نہیں ہے. زکوٰۃ نکالو, فطرہ دو. ہر وہ شخص, زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور فطرانے کا نصاب الگ ہے. سنو, ہر وہ شخص جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو, یا کچھ چاندی ہو کچھ سونا ہو, یا کچھ سونا ہو کچھ پیسے ہوں, جن کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جائے, 80,000 کے لگ بھگ بنتا ہے, یا گھر میں استعمال سے زائد بستر, برتن, کپڑے, چارپائیاں, مشینریاں اتنی ہیں جن کی قیمت 52 تولے چاندی یعنی 80,000 روپے کو پہنچ جاتی ہے. آپ کا ایک مکان ہے اور ایک ویسے پلاٹ پڑا ہوا ہے, آپ کا ایک دودھ کا جانور ہے اور باقی جانور اس کے علاوہ ہیں, آپ صاحب نصاب ہیں. یہ 80,000 کی قیمت کو پہنچ گئے, آپ صاحب نصاب ہیں. اگر آپ پر قرض نہیں ہے, اگر اتنا قرض ہے جو آپ کے سارے مال سے بڑھ کر ہے, پھر آپ پر فطرانہ نہیں ہے, پھر آپ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں. ورنہ جس پر فطرانہ ہے اس پہ قربانی ہے, اور جس پہ فطرانہ اور قربانی ہے وہ زکوٰۃ لے, بولو, زکوٰۃ لے نہیں سکتا. یہ مسئلہ سمجھانا ضروری تھا. اب اگر آپ پر فطرانہ واجب ہے, ایک مکان میں رہائش ہے, ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے, ایک سواری کی چھوٹ ہے, ایک سے زیادہ موٹر سائیکل ہے, ایک سے زیادہ کاریں ہیں, آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب آپ پر قربانی واجب ہے, آپ پر فطرانہ واجب. فطرانہ ادا کرو اپنی طرف سے, بیوی کی طرف سے, چھوٹے بچوں کی طرف سے, زیر کفالت بچوں کی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے فطرانہ ادا کرو. یہ واجب ہے. حضور چاہتے یہ ہیں. پوچھا گیا حضرت فطرانہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے روزوں کی طہارت ہے, روزوں میں جو اونچ نیچ رہ گئی فطرانہ اس کو پاک کر دے گا. اور غریب کا کھانا ہے, غریب بھی عید تمہاری طرح کرے, وہ بھی اچھا کھانا کھائے, وہ بھی اچھے کپڑے پہنے. اور فطرانہ حضور کے زمانے میں 4 طرح سے دیا جاتا تھا. گندم آٹے سے, اس وقت گندم آٹا بہت کم تھا, مہنگا تھا, اس لیے وہ آدھا سا تھا, یعنی 1.25 سیر, جس کو 2 کلو آج کل کہتے ہو. اگر گندم سے فطرانہ دینا ہو تو ہمارے اس علاقے میں آٹے اور گندم کے ریٹ کے اعتبار سے 110 روپے پر ہیڈ, 110 روپے. گھر میں 2 میاں بیوی ہیں 220, 3 بندے ہو 330,
گھر میں 4 بندے ہو 440, 5 بندے ہو 550, 6 بندے ہو 660, 7 بندے ہو 770, 8 بندے ہو 880, 9 بندے ہو 990, 10 آدمی ہو تو 1100. حساب بھی میں آپ کو بنا کے دے دوں, آپ کو کیلکولیٹر نہ نکالنا پڑے. دوسرا, صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا کشمش سے, اور وہ 3.5 سیر. اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ کشمش سے نکالیں. کشمش کی قیمت کے مطابق فطرانہ 1550 روپے پر کس ہے. ایک آدمی کا 1550, 2 آدمیوں کا 3100, 3 آدمیوں کا 48, 3 آدمیوں کا 4650, 4 کا 6200, 5 کا 7750, اسی طرح. تیسرا فطرانہ ہوتا ہے کھجور سے, اور کھجور تقریباً 910 روپے کے جی ہو. 3.5 سیر کھجور, 3.5 سیر کھجور کی اوسط قیمت ہم نے نکالی ہے 910 روپے. تو ایک آدمی کا 910 روپے, 2 کا 1820 روپے. اور چوتھا فطرانہ ادا کیا جاتا تھا جو سے, اور جو کی قیمت بھی تقریباً گندم سے کچھ زیادہ ہے. 210 روپے ایک آدمی کا جو سے فطرانہ بنتا ہے. یہ فطرانہ انہیں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز. زکاتیں بھی فطرانہ بھی ادا کر دو عید سے پہلے پہلے. اور اس کا بہترین مصرف آپ کا یہ ادارہ بھی ہے, جامعہ فاروقیہ بھی ہے. اگر آپ نے غریبوں کو دینا ہے تو یہاں 150 سے زائد 250 غریب, بیوہ اور یتیم بچوں کو ہر ماہ راشن ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ 20 کلو آٹے سے لے کر ماچس تک گھر کی ضرورت کا سارا سامان غریبوں کی یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے. بیماروں کو دینا ہے. یہاں ہسپتال میں 4000 مریض ہر مہینے مفت دوائی لیتے ہیں. 5000 4000. گردے فیل مریضوں کی ڈائلیسس کی 2 شفٹیں پہلے تھی, آج پہلی سے تیسری شفٹ شروع ہو رہی ہے. 1 مہینے کا ہمارا ڈائلیسس اور ہسپتال کا خرچ 15 لاکھ روپے ہے تقریباً. آنکھوں کے مفت آپریشن ہوتی. اور یہ جو تعلیمی ادارہ ہے آپ کے پنجاب کا, الحمدللہ نامور ادارہ, پچھلے سال 1800 سے زائد طلبہ طالبات یہاں پڑھتے رہے. 950 آدمیوں کا ایک وقت کھانا. بابو 3000 من کے قریب تو گندم لگتی ہے. 40 من ہر مہینے چاول لگتے ہیں. ہفتے میں اگر 2 دفعہ ہم چاول بنائیں, کوئی ہمیں گورنمنٹ نہیں دیتی. 13-14 لاکھ مہینے میں عملے کی معمولی تنخواہیں ہیں. اور تم زندگی میں 1 دفعہ ولیمہ کرتے ہو, 1000 بندہ نہیں بلاتے. یہاں 1000 بندہ صبح, 1000 بندہ شام کھانا کھاتا ہے آپ کے تعاون سے, آپ کے تعاون سے. لیکن مسئلہ وہی ہے, میڈیا نے اور میڈیا کے شیطانی اہل ایجنڈوں نے مدرسوں کو کہ تمہیں قریب نہیں لگنے دیا. آ کے دیکھو نا کیسی خدمت ہو رہی ہے دنیا میں, اس کی مثال دکھاؤ. تمہارے سرکاری اسپتال سے زیادہ مریضوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں. وہاں اربوں کا بجٹ ہے اور یہاں کتنے کم پیسوں کے ساتھ ہم نظام چلا رہے ہیں. ہر سال 50 کے قریب عالم عالمات, 60 سے زیادہ حافظ تیار ہو رہے ہیں. اب مفتی تیار ہو رہے ہیں. تخصص فی علوم الحدیث والافتاء شروع ہے. تو بہترین تعلیمی ادارہ. تعمیرات ہو رہی ہیں آپ کے سامنے, کروڑوں روپے لگ چکے ہیں ان تعمیرات پر, ابھی کام جاری ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقہ فطر اور اپنے عطیات اپنے اس مرکز میں جمع کروائیں. لوگ آپ سے کہیں گے بابا وہ مدرسہ تو دیتا ہے. بھائی کوئی دیتا ہے تو ہم آگے دیتے ہیں. ہم تو لیٹر باکس ہیں. بجلی پیچھے سے آئے گی تو پنکھا چلے گا, اور اگر پیچھے سے کنیکشن ہی کٹ جائے تو پنکھا تو بند ہو جانا ہے. اس لیے اس پروپیگنڈے میں نہ آیا کرو. جن کی گندم ہے وہ عشر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم اب تک تقریباً 750 من گندم پیسوں سے خرید چکے. اگر آپ تعاون کرتے تو ہمیں گندم خریدنی تو پڑتی, یہ باقی مصارف میں خرچ ہوتی. تو گندم کہ اپنا عشر بھی جمع کرائیں. بٹھے والے حضرات اینٹیں دیں, سیمنٹ والے حضرات سیمنٹ دیں. مجھے کل ہمارے ٹھیکیدار صاحب یہاں بیٹھا ہو گیا کہیں, وہ دلاور خان بیٹھا ہے,
اس نے مجھے کہا کہ 10 ٹرالی اگر ہمیں مل جاتی تو عید سے پہلے ہماری یہ چنائیاں مکمل ہو جاتی. اب آپ اگر ایک ٹرالی, رات میں نے اڈے والی مسجد میں اعلان کیا, تقریباً 3-3.5 ٹرالیاں کچھ احباب نے کہہ دی, رمضان کا آخری جمعہ آپ بھی صدقہ کر لو, کچھ سیمنٹ اور کچھ اینٹیں اپنے اپنے ذمے لے لو, اپنے گھر کے لیے اینٹیں. ایک دیوار گر جائے کتنی ٹرالیاں گراتے ہو. اور یہاں اللہ کے لیے اگر صدقہ کرو گے تو اللہ آفات سے بچائیں گے. تو آپ سے اپیل کرتا ہوں, ابھی چندہ نہیں کر رہا, بس میں نے کہہ دیا, جس نے جو دینا ہو نماز کے بعد یہاں بھی جمع کرا سکتا ہے, دفتر میں بھی بار سٹال لگا ہوا ہے بھائی, اور بھائی طالب علم بتائیں بار سٹال لگا ہوا ہے, دفتر میں بھی جمع کرا سکتے ہو, یہاں بھی جمع کرا. عید کی نماز انشاءاللہ ہماری 7 بجے ہوگی عیدگاہ کے اندر, 6:15 بجے بیان شروع ہوگا. اور کل رات تراویح کے بعد یہاں تراویح کا بھی ختم ہے, خلاصۃ القرآن یہاں ہوتا ہے, جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا بھی ختم ہے. تو 2 ختم ہو گئے, الفاظ کے بھی معانی کے بھی. سب حضرات آئے, اور ہر طاق رات میں یہاں معتکفین کے ساتھ ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے رات بھی دیر تک مجلس رہی, بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, معمولات اذکار ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے. تو کل رات 29ویں کی شب کو یہ سارے معمولات ہوں گے. آپ سب حضرات تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.